بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ بہترین ہوں گے آپ لوگ، اور امید ہے آپ لوگ اپنا ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنا انگلش میں چیپٹر نمبر 3 شروع کرنے لگے ہیں، وائی بوائز فیل ان کالج، کہ لڑکے جو ہیں وہ کالج میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہربرٹ ای ہاکس جو ہیں اس کے رائٹر کا نام ہے۔ یہاں صرف لڑکے ہی مراد نہیں ہیں، کالج اسٹوڈنٹس کی اوور آل بات کی گئی ہے۔ اس ایسے میں رائٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ بوائز جو ہیں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیوں فیل ہوتے ہیں، اور انہیں ان کے اس فیلئر سے بچانے کے لیے کیا کیا تدابیر جو ہیں، کیا کیا سجیشنز جو ہیں، وہ کیا کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ رائٹر کے نزدیک جو فیلڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان میں سے وہ ہیں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن اتنی محنت نہیں کر پاتے کہ وہ کامیاب ہو سکیں، اور دوسری جو ٹائپ ہے اسٹوڈنٹس کی وہ ہے جو کام ہی نہیں کرتی، محنت ہی نہیں کرتے، اور ظاہر ہے ناکامی جو ہے وہ پھر ان کا مقدر بنتی ہے۔ اور انہی اسٹوڈنٹس کے فیل ہو جانے کی وہ مختلف ریزنز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں، پہلی ریزن وہ آپ سے کہتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس لیے بھی ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بہت سی دوسری ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ ایموشنل ڈسٹربنسز جو ہیں، ریزن اس کی وہ کہتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ ایک پین جو ہے وہ میرا، اس میں انک نہیں ہے، تو آپ سوچتے ہیں اچھا، پھر انک جب ڈھونڈتے ہیں تو انک پاٹ ہی نہیں مل رہی ہے، کہیں سے انک پاٹ ملی ہے تو پھر سوچتے ہیں اچھا ایک پین میں سیاہی بھر لی ہے تو یہ دوسرا بھی خالی پڑا ہوا، اس کو بھی بھر لیا جائے، اور اس طرح اچھا خاصا ٹائم جب آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ کا کام سے ہی دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی ایک ریزن۔ اسی طرح سے وہ آپ سے کہتا ہے کہ رائٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس بھی بچوں کی ناکامی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کو فورس کرتے ہیں، بچوں کی ول کے خلاف، بچوں کی مرضی کے خلاف ان کو ایسے سبجیکٹس پڑھنے کے لیے فورس کرتے ہیں جو بچوں کی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے، یا جن میں بچوں کو بالکل دلچسپی نہیں ہوتی، لہٰذا بچے اپنی مرضی کے اگینسٹ جو ہیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تیسری ریزن وہ آپ کو بچوں کی یا اسٹوڈنٹس کی خراب صحت کو بھی قرار دیتا ہے۔ بعض بچے ذہین تو بہت ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا کسی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اس طرح سے پڑھ نہیں سکتے، اس طرح سے توجہ نہیں دے سکتے اپنی اسٹڈیز کو، تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ چوتھی ریزن جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے تعلیمی اخراجات ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، پورے نہیں کر سکتے۔ بچوں کو اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم جاب یا کوئی چھوٹا موٹا کام یا اس طرح کا کوئی انہیں کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو فوکس نہیں کر پاتے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ ان کا کچھ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کمانے میں یا کچھ محنت کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ پھر اگلی ریزن جو آپ سے ڈسکس کرتا ہے، آپ میں سے بہت سارے بچوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو میٹرک میں بھی بہت صرف ایگزام والی رات کو ہی پڑھا تھا تو بڑے اچھے مارکس ہمارے آ گئے ہیں، تو یہ ایف اے یا ایف ایس سی کرنا یا کالج اسٹڈیز جو ہیں یہ تو کوئی اتنی مشکل ہیں ہی نہیں، یہ تو ہم اپنی طرف سے بھی لکھ کے آ جائیں گے۔ اور یہ ضرورت سے زیادہ جو پر اعتمادی ہوتی ہے یا اوور کانفیڈنس جو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے محنت نہیں کرتے اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ یہ رائٹر بھی کہہ رہا ہے اور ایک جنرل اوپینین بھی یہی ہے کہ یہ اس طرح کی عادات یا اس طرح کا اوور کانفیڈنس یا ضرورت سے زیادہ اعتماد جو ہے بچوں کو لیے ڈوبتا ہے، لہٰذا اس کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ ہی آتی ہے۔
چھٹی ریزن وہ آپ سے کہتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کھیلوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. یقیناً آپ میں سے بھی بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، جو گیمز میں اور سپورٹس میں، ان چیزوں میں آپ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نیسیسری آپ کے ضروری لیکچرز ہوتے ہیں وہ بھی کالج میں بھی مس ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی آپ ان کو اس طرح سے فوکس نہیں کر پاتے. لہٰذا فیلئر رزلٹ نکلتا ہے اس کا. آخری ریزن جو وہ آپ سے شیئر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو کالج میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ بلکہ زیادہ تر وہ کالج میں کسی ایم کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر داخلہ تو لے لیتے ہیں، اور بس اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے وہ کالج آ رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ کالج میں پیریڈ بھی بنک کرتے ہیں، کلاسز بنک کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کو رائٹر کے نزدیک کالج سے نکال دینا چاہیے. بالکل اسی طرح سے رائٹر جو ہے وہ آپ سے مختلف قسم کی ریزنز جو ہیں وہ ڈسکس کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کی جو کالج کا جو ڈین ہے، جو ہیڈ ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. وہ آپ کے وہ رائٹر کے نزدیک ایک کالج ڈین یا کالج ہیڈ کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے تمام اسٹوڈنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، ان کے مسائل جو ہیں وہ ان کو حل کرے. مثال کے طور پر جو بچے صحت کے حساب سے جن کو پرابلم ہے تو ڈاکٹرز کا ارینج ہونا چاہیے. جو اسٹوڈنٹس کالج میں لیکچرز بنک کرتے ہیں ان کو ایکسپیل کر دیا جانا چاہیے. ظاہر ہے ایسے بچے جو ہیں وہ عام طور پر وقت ضائع کرنے کے لیے ہی آیا کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس چلیں اب اس کی ٹرانسلیشن ہم شروع کرتے ہیں. دا بوائز ہو ڈو ناٹ ریچ دیئر نیچرل ایکیڈیمک باؤنڈری ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر بٹ ہو فیل ٹو گیٹ تھرو. دیر آر ٹو مین کلاسز، دوز ہو ٹرائی اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی. ان لڑکوں میں سے ہو ڈو ناٹ ریچ دیئر نیچرل ایکیڈیمک باؤنڈری ڈیورنگ، جو اپنی فطری تعلیمی معیار کو نہیں حاصل کر پاتے. ایکیڈیمک باؤنڈری، اپنی تعلیمی حد کو. ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر، اپنے کالج کیریئر کے اپنے تعلیمی سال کے دوران پورا نہیں کر پاتے. بٹ ہو فیل ٹو گیٹ تھرو، اور کامیاب ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں. گیٹ تھرو کا مطلب اس سے گزرنے میں، اس کو پار کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. دیر آر ٹو مین کلاسز، دو طرح کے لڑکے ہوتے ہیں. دوز ہو ٹرائی، ایک تو وہ ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی، اور ایک وہ بھی ہیں جو کوشش ہی نہیں کرتے. مینی بوائز اٹمپٹ سیریسلی ٹو میک گڈ اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ایبلٹی ٹو ڈو سو. بہت سارے لڑکے واقعی سنجیدگی سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ایبلٹی ٹو ڈو سو، اور ان میں ایسا کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. نیٹو ایبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ ان میں اللہ کی طرف سے ان بورن کوالٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے. بٹ فائنڈ اٹ آلموسٹ امپاسبل ٹو سٹ ایٹ اے ڈیسک، لیکن ان کے لیے یہ بات تقریباً ناممکن ہوتی ہے. آلموسٹ تقریباً امپاسبل ناممکن ہوتی ہے. ٹو سٹ ایٹ اے ڈیسک، کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ سکیں. اینڈ کانسنٹریٹ آن دا ٹاسک اسائنڈ، اور اپنے ذمے لگا ہوا جو کام ہے. اسائنڈ کا مطلب جو ان کے ذمے لگایا گیا ہے، ہوم ورک جیسے ہم کہتے ہیں. ٹاسک جو ان کو دیے گئے کام ہیں، ان کے ذمے جو کام ہیں وہ اس پہ فوکس کر سکیں، کنسنٹریٹ کر سکیں، مکمل طور پر اس کو توجہ سے کر سکیں. دیر از دا بوائے ہو سٹس ڈاؤن ٹو اسٹڈی. اس طرح کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس طرح کے لڑکے بھی ہیں جو پڑھنے کے لیے تو بیٹھتے ہیں. اوپنز ہز بک، اپنی کتاب کھولتا ہے. بٹ بیفور اسٹارٹنگ آن ہز ورک سیز ٹو ہمسیلف، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہے آئی تھنک دیٹ آئی ہیڈ بیٹر شارپن مائی پینسل. میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا میں پہلے اپنی پینسل شارپ کر لوں، تیز کر لوں. اٹ نیڈز اٹ بیڈلی، کیونکہ اس کو تراشنے کی ضرورت ہے. اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ، اور جب وہ اس کو تیز کر لیتا ہے، شارپ کر لیتا ہے، تراش لیتا ہے اپنی پینسل کو، ہی آبزروز، وہ دیکھتا ہے دیٹ آل ہز پینسلز نیڈ شارپننگ، کہ اس کی تمام ہی پینسلیں جو ہیں وہ تراشنے کے قابل ہیں. اینڈ سو آن، اور اسی طرح سے انٹل ہز ٹائم از گون، یہاں تک کہ اس کا وقت
پورا ہو جاتا ہے، یعنی جو اسٹڈی کا وقت ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. نتھنگ ہیز بین ڈن، اور کام ہوا ہی نہیں ہوتا. سچ نروس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ. اس طرح کی جو نروس کا مطلب ویسے تو ذہنی ہے، یعنی یہاں عصبی عادات یعنی پریشان کن عادات جو ہیں وہ آسان نہیں ہوتی ٹو اپروٹ، کہ ان کو جڑ سے کھیڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اینڈ سو فار ایز آئی کین سی، اور جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، آئی کین سی کین ناٹ بی ریڈیکیٹڈ بائی اینی ون. کوئی اور دوسرا شخص اس کو ریڈیکیٹ یعنی ختم نہیں کر سکتا، اپروٹ نہیں کر سکتا، اینڈ نہیں کر سکتا. بٹ دا بوائے ہمسیلف، لیکن لڑکا خود کرے گا. یعنی جب تک لڑکا خود نہ چاہے، کوئی اور اس کی تصحیح نہیں کر سکتا، کوئی اور اس کی کریکشن نہیں کر سکتا. ادرس کین سی دا ڈیفیکلٹی، دوسروں کو یہ مسئلہ نظر ضرور آئے گا. بٹ دا بوائے مسٹ ٹیک ہم سیلف بائی دا کالر، لیکن اس لڑکے کو خود اپنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اینڈ میک ہم سیلف کلٹیویٹ اے پوائز اینڈ کام دیٹ سم اسمودرز دا فجٹس. اس لڑکے کو اپنے آپ سے مکمل پکا پختہ ارادہ کرنا چاہیے، اپنے اندر وہ توازن اور سکون پیدا کرنا چاہیے. کلٹیویٹ اے پوائز اینڈ کام، سکون اور توازن پیدا کرنا چاہیے. کام سکون کو کہتے ہیں، پوائز توازن کو. دیٹ اسمودرز دا فجٹس، جو اس کی جو فجٹس ہیں، جو اس کی اریٹیشنز ہیں، بے چینیاں ہیں، ان کو اسموتھ کر سکے، ختم کر سکے. انٹل ہی ڈز دس، جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا، ہی ڈزنٹ ریئلی ٹرائی، وہ ہرگز صحیح معنوں میں کوشش نہیں کر سکتا. آل دو ہی تھنکس، اگرچہ وہ سمجھتا ہے ہی از ٹرائنگ کہ وہ کوشش کر رہا ہے. اینڈ آفن اسپینڈز مور ٹائم ان دا پریزنس آف این اوپن بک دین مینی اے بوائے آف ایکول ایبلٹی ہو ڈز گڈ ورک. اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے جیسے ایکول ایبلٹی یعنی اپنے جیسی صلاحیت رکھنے والے جو لڑکے ہیں، قابلیت رکھنے والے جو لڑکے ہیں، ان کی نسبت جو اچھا کام کرتے ہیں، وہ کھلی کتاب کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے. کیسے؟ آفن اسپینڈز مور ٹائم، زیادہ وقت گزارتا ہے ان دا پریزنس آف این اوپن بک، ایک کھلی کتاب کی موجودگی میں. یعنی بک تو آپ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر وہ لڑکا جو ناکام ہونے والا ہے وہ عام طور پر کتاب تو وہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی کی جتنی صلاحیت رکھنے والے جو دوسرے لڑکے ہیں وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بک تو کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن دراصل وہ اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، فوکس نہیں کر پا رہا، توجہ سے نہیں پڑھ رہا. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. اور اب دوسری وجہ وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے کہ ایک جو عام وجہ ہے بچوں کی ناکامی کی، وہ یہ بھی ہے کہ ان کے پیرنٹس یا ان کے والدین جو ہیں وہ لڑکے کو مسٹیکن ایمبیشن، غلط ایم، اس بچے کی مرضی کے خلاف سبجیکٹس پڑھنے کے لیے فورس کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں. مور آفن دین آئی شوڈ وش آئی فائنڈ اے بوائے ہو از ناٹ شوئنگ اینی انٹرسٹ ان ہز ورک. بہت اکثر، مور آفن دین آئی شوڈ وش، جتنا مطلب اتنی میری خواہش نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ اکثر میں نے ایسے دیکھا کہ لڑکے سے، اس طرح کے لڑکے سے میں ملا جو اپنی کتاب میں، اپنے کام میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا ہوتا ہے. اینڈ ہو از ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ود اینی ڈسٹنکشن بیکاز ہی از فالوئنگ اے ڈائریکشن میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس. وہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ کچھ ڈفرینٹ کام کرے، کوئی ڈسٹنکشن کے ساتھ، کوئی اپریشیشن کے ساتھ، یا کوئی اپنی خوبی کے ساتھ وہ کام کرے، دل لگا کے کام کرے، دل جمعی کے ساتھ. کیونکہ وہ اس ڈائریکشن کو، اس ہدایت کو کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس، جو اس کے والدین نے اس کے لیے میپ آؤٹ کیے ہیں، اس کے لیے فائنڈ آؤٹ تراشے ہیں. دیٹ رنز کاؤنٹر ٹو آل ہز انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز، اور جو رنز کاؤنٹر، جو مقابلہ مطلب متضاد ہیں، یعنی اس کی صلاحیت اور اس کی دلچسپی کے بالکل الٹ جو چیزیں ہیں وہ ان کو پڑھ رہا ہوتا ہے. آئی ہیو میڈ نمبر آف ویری وارم اینیمیز among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. کئی بار جو ہے میں نے بہت بار میں نے اپنے کالج کے جو طلباء ہیں ان کے والدین کو یہ بتا کر اپنا دشمن بنا لیا کہ گڈ لارڈ، کہ خدا بھی نہیں چاہتا، انٹینڈڈ دیئر سن، اس کا بھی ارادہ نہیں تھا، یعنی وہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کا بیٹا جو ہے کوئی ڈاکٹر بنے یا ڈینٹسٹ یا دندان ساز بنے یا کوئی انجینئر بنے. بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. 5 ایڈیمز نیکسٹ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، اور آپ پچھلے چیپٹر کے کوسچن آنسرز بھی تیار کریں گے.
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔